اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 59۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ، میری رب تعالی میری خواب میں بہت ہی خوبصورت صورت میں تشریف لائے۔ فقال یا محمد هل تدری فيما يختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ ملأ الاعلی فرشتے ان کی آپس میں تو تکرار کس بات پہ ہوتی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا میرے مالک میرے تو علم میں نہیں۔ فوضع يده بين كتفي، تو میرے کندھوں کے درمیان اللہ ذوالجلال نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ حتی وجدت بردها، یہاں تک کہ مجھے اس مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ بین ثدیئی، میرے سینے کے درمیان۔ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، تو اللہ ذوالجلال نے جو مجھے سکھانا تھا، جس کا علم مجھے دینا تھا زمین و آسمان کے بارے میں، وہ علم دے دیا۔ فقال یا محمد هل تدری فيما يختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے علم میں ہے کہ ملأ الاعلی کس بات میں تو تکرار کرتے ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فی الکفارات، ایسے اعمال میں جو کفارہ بن جاتے ہیں، والدرجات، ایسے اعمال میں جو درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی۔ کفارات کیا ہیں، کس سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے؟ المکث فی المساجد بعد الصلوات، نمازوں کے بعد مسجدوں میں ٹھہرے رہنا، اس سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور پیدل جا کے نماز با جماعت پڑھنا۔ واسباغ الوضوء فی المکارہ، سردی کے موسم میں وضو مکمل کرنا، اس سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ قال صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا۔ ومن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر، جس نے ایسا کام کیا، مسجد میں رکا رہا، پیدل چل کے نماز با جماعت ادا کرنے گیا، وضو مکمل کیا سخت سردی میں بھی، یہ خیر کے ساتھ ہی زندہ رہے گا اور خیر پر ہی سے موت آئے گی۔ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَّوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور یہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، کوئی بھی گناہ نہیں اس پہ ہوتا۔ وقال یا محمد اذا صلیت فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ بھی کہا کریں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیکیاں کروں اور برائیوں سے بچوں، وحب المساکین، میں مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وان تغفر لی وترحمنی، اور تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما، وتتوب علی، اور میری توبہ کو تو قبول فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو اپنے بندوں پر کوئی فتنہ ڈالنا چاہے، ان کی آزمائش کرنا چاہے، اے میرے مالک جب تو اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہے تو مجھے اپنے پاس بغیر آزمائش کے بلا لینا۔